انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں اور وہ نہیں آئے، کیا یہ بات اسی طرح ہے؟ تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ابن عباس کو بھیجا، وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں، انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں، انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔ چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب انسان کو گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے نا اور اس میں لذت محسوس ہوتی ہے نا، پھر وہ لگا ہی چلا جاتا ہے۔ مرزا صاحب نے حدیثوں میں کی ہے تحریف، تبدیلی، اس تحریف پر ان کو بڑے نمبر ملے ہیں، شاباش، بڑے لائک ملتے ہیں، بڑے کمنٹ ملتے ہیں اور بڑا ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، زندہ باد، وہ کام جو غیر مسلم نہ کر سکے تو انہیں اسلام کا نام لے کر دیا، زندہ باد۔ حدیث میں تحریف۔ تو پھر مرزا صاحب ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب وحی رکھا ہوا تھا۔ آسمان سے جبریل قرآن لے کر اترتے، آپ کہتے معاویہ کو بلاؤ اور وہ لکھ کر محفوظ کر لے رضی اللہ عنہ۔ ہوا یہ، ایک دن آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، جو بچوں کے درمیان میں کھیل رہے تھے، آپ نے ان کو پکڑا اور کہا جا معاویہ کو بلا کر لا۔ وہ گئے، چونکہ وہ بچے پیچھے کھیل رہے تھے، بچوں کے درمیان سے ان کو اٹھایا گیا، انہوں نے جا کے دیکھا معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ واپس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ وہ کھانا کھا رہے۔ آپ نے پھر کہا چل جا دوبارہ بلا کر لا۔ حدیث ہے ہوا یا کولو، ہوا یا کولو، ہوا یا کولو۔ انہوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر کہا نہیں جا بلا کے لا۔ پھر وہ گئے، پھر واپس آئے، آ کر پھر کہا ہوا یا کولو۔ پھر آپ نے کہا لا اشبہ اللہ بطنہ۔ اب مرزا صاحب نے چونکہ حضرت معاویہ رضی کی غلطی نکالنی تھی تو وہ حدیث بس ایک لفظ فرق پہ ہے۔ وہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے اللہ دے نبی نو کہہ دے کہ میں کھانا کھان دیا۔ حدیث میں لفظ کیا تھے؟ ہوا یا کولو، وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور کہنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ مرزے نے کیا بنا دیا کہ کیا میں کھانا کھان دیا۔ گویا کہ اگر یہ بات حقیقت ہے، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے جواب دیتے تو یہ گناہ تھا۔ جب تمہیں پیغمبر بلائیں نماز کے درمیان میں بھی ہو تو نماز چھوڑ کر نبی کی بات سننا تم پر فرض ہے، تو کھانا چھوڑ کر بات سننا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ان تک بات پہنچ جاتی تو ان کو یہ جواب دینے کی جرت نہ ہوتی اور جواب دینا یہ درست نہ ہوتا۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ یہ جواب صحابہ کبھی دے ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ بچے تھے، وہ گئے، انہوں نے دیکھا، جا کر کہہ دیا وہ روٹی کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا۔ اب اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن مرزے کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا قصور معاویہ دا کڈنا ہے، پاویں حدیث وچ بدلنا پے جاوے، کہ وہ کہنے میں روٹی کھا رہے ہیں۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور نہیں تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ شرح صحیح مسلم پڑھ لیں اور امام مسلم رحمہ اللہ کا فہم سمجھ لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہی تو بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بشری تقاضے کے تحت یا پھر آپ نے ایک اپنی طرف سے ڈانٹ کے تحت یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کے اوپر عنوان جو قائم کیا امام نووی رحمہ اللہ نے، لیکن روایات کو جمع کرنا اور ترتیب لگانا امام مسلم رحمہ اللہ کا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے اوپر کیا عنوان قائم کرتے ہیں؟ یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک، کہ جس شخص پر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی یا جس پر سب کیا یا جس کے خلاف کوئی دعا کی، یعنی کسی کو بد دعا دی اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی عنوان ہی یہ قائم کیا کہ نبی علیہ السلام نے کسی پر لعنت بھیج دی یا کسی پر سب کر دیا یا کسی کے خلاف بد دعا کر دی، لیکن وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے فرمایا کان لہ زکاتن و اجرن و رحمتن،
تو وہ لعنت، وہ سب یا وہ بد دعا اس بندے کے حق میں گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، اجر کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا سبب۔ یہ عنوان قائم کر کے بتانا یہ چاہتا، جس کے تحت یہ روایات آ رہی ہیں کہ جناب یاد رکھنا، حوصلے میں رہنا، تھوڑی سی آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمہ کہہ دیا ہے تو یہ معاویہ کے خلاف دلیل نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی تو وہ ان کے لیے زکوٰۃ، اجر اور رحمت کا سبب بن گئی۔ یہ کس کا فہم ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ۔ اور اس سے آگے آپ سکرین پر دیکھیں، یہ جو روایات آپ نے پیش کی ہیں صحیح مسلم والی، اس سے پہلے بھی کوئی 2-3 روایات ہیں اس عنوان کے تحت، اس سے پہلے بھی 2-3 روایات ہیں۔ یہ جو پہلی روایت ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اگر کسی کو کوئی تکلیف دے دوں، یا کسی پر سب کر دوں، یا کسی کو کوڑے مار دوں اور وہ اس کا حل نہ ہو، تو وہ ان چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ کیا بنا دے؟ گناہوں کا کفارہ۔ ایک وَقُرْبَتًا، اور اس کو قربت کا ذریعہ بنا دے۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 2۔ قربت کس کی؟ تُقَرِّبُهَا بِهَا إِلَيْكَ یوم القیامہ، اللہ اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو اپنا قرب عطا کرنا۔ اس سے نیچے آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکون ذالک لہ زکاۃ و اجرا، اگر میں کسی کو برا بلا کہہ دوں، سب کر دوں، یا کسی پر لعنت بھیج دوں، یا کسی کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں، سببتہ او شتمتہ، کسی پر سب یا کسی پر شتم کر دوں، سب و شتم کر دوں، تو پھر بھی وہ اس کے لیے اگر اہل نہیں ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ یعنی اس کی گناہوں کی پاکیزگی و اجرا، اور اس کے اجر کا سبب بن جائے۔ تو اس کے گناہوں کی پاکیزگی، اس کے اجر، اس کے لیے رحمت، اس کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بن جائے۔ پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ ایک اور روایت لے کر آئے، جس میں ہے نمبر بھی ساتھ بتا دیں روایت کا۔ یہ حدیث نمبر ہے، جو اصل اس کا نمبر ہے وہ ہے 2603 نمبر۔ یہ اس کے تحت آگے چل رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم جو ان کی والدہ تھی، ان کے پاس ایک بچی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی، لا کبیرہ سنو کی، تیری عمر بڑی نہ ہو، آپ نے بد دعا کر دی۔ وہ بچی پریشان ہو گئی، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا سن کر پریشان ہوئی، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے اپنی چادر لپیٹی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ آپ نے اس بچی کے لیے بد دعا کر دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے ام سلیم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس پڑے، آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا، ام سلیم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ طے کر رکھا ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی بد دعا دے دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اے اللہ اس کو اس کے حق میں طہارت کا سبب، اس کے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب، اپنی قربت کا سبب بنا دے۔ تو اس روایت اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، پہلے امام مسلم رحمہ اللہ وہ روایات تقریباً 5 روایات ہیں جن میں بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں کسی کے حق میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں جو اس کا مستحق نہ ہو تو اے اللہ اس کو اس کے لیے قربت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ، اجر کا ذریعہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دے۔ تو پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایات نقل کرنے کے بعد 2 واقعات نقل کیے، اور پہلے واقعہ میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بچی کے لیے کیا کر دی؟ بد دعا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر کہتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ میرا کلمہ اس کے لیے بد دعا نہیں بنے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ دعا بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ نبی کے کلمات
اس بچی کے لیے بد دعا نہیں بلکہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے یہ کلمات لا اشبع اللہ بطنہ ہو کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ کلمات ان کے لیے بد دعا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، قربت کا ذریعہ ہے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔